بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ہماری پچھلے سال کی ٹرانسمیشن کا بھی حصہ تھے اور الحمدللہ اس سال بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور وہ عام لوگ جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر کامیاب رمضان کی 13ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پرنور محفل، ہماری یہ ٹرانسمیشن، ہماری یہ روحانی نشست، ہماری یہ روحانی درس گاہ نور کے ان موتیوں کو جو روحانیت کی صورت میں ہمارے بزرگوں کے حصے میں آئیں، ان کو بکھیرتا ہوا آپ کے دامن میں چل رہا ہے۔ یہ وہی کارواں ہے کہ جس کارواں میں شامل ہو کر آپ اپنی دل کی مرادوں کو پا لیتے ہیں۔ یہ وہی کارواں ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 1,24,000 پیغمبروں کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو، ان لوگوں کو جو عام لوگ تھے شامل کرتے کرتے ہدایت اور دین کی سوچ اور سمجھ دی۔ یہ ایک چھوٹا سا کارواں ان بزرگوں کے سائے میں، ان بزرگوں کی آغوش میں اور اس جھنڈے کے سائے میں، اس علم کے سائے میں کہ جس کے دست مبارک میں یہ جھنڈا ہے، کہ جو اس امت کے ہادی برحق ہیں اور جن کی شفاعت سے یہ امت شفا اور آخرت میں کامیابی پائے گی۔ اور یقیناً آج کا یہ عمل ہر عمل کی طرح بہت سریع و تاثیر عمل ہے۔ یقیناً میں جس عمل کی بات کر رہا ہوں یہ درود ابراہیمی کا عمل ہے، اور اس عمل کر لینے سے ہمیں کیا کیا ظاہری اور باطنی فائدے میسر ہوتے ہیں، وہ جب آپ سنیں گے تو آپ رشک کریں گے خود پر کہ آپ کس امت کے امتی ہیں، کہ آپ کس کارواں کے ساتھ ہیں، کہ آپ کس قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کہ جس کارواں کی، کہ جس قافلے کی رہبری تمام سلاسل کے منبع، تمام خانوادوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی زیارت کرے۔ ہر شخص کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو آپ کی زیارت اور آپ کا دیدار نصیب ہو۔ یقیناً یہ تو اس کا باطنی فائدہ ہے کہ درود ابراہیمی کا جو عمل کر لیتا ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور درود ابراہیمی
یہ وہ درود ہے کہ جس درود کو تمام درودوں کا سردار کہا گیا ہے، اور یہ وہ درود ہے کہ جو خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر، اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر ان کو بتایا کہ تم کس طرح اہل بیت پر درود بھیج کر خود وہ برکتوں کو پا لیتے ہو، ان برکتوں کے حصول کے لیے کہ جو تمہاری ظاہری، جو تمہاری باطنی، جو تمہاری دینی، جو تمہاری آخرت کی خواہشات ہیں، اس درود ابراہیمی کی برکت سے تم اس کو حاصل کر لیتے ہو۔ اگر کوئی شخص یہ تمنا رکھتا ہو کہ وہ کوئی بھی عامل ہو، کوئی بھی عمل کر رہا ہو اور اس کو عمل میں کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ درود ابراہیمی کا عمل کر کر اپنے تمام اعمال میں سبقت لے جائے، اور تمام اعمال جتنے بھی اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوں وہ سب کے سب کامیابی کی طرف اپنا سفر کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا عمل سالک کو اس وقت تعلیم کیا جاتا ہے کہ جب سالک کوئی بھی ریاضت کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی محنت کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی سفر میں ہوتا ہے، جب اس کے سفر میں اس کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے، جب اس کو ایک ایسی روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو ایک ایسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے سائے میں وہ آگے کی طرف اپنا سفر کرے، تو بزرگان دین اس کو درود ابراہیمی تعلیم کرتے ہیں۔ اور یقیناً درود ابراہیمی کا نقش اس سے زیادہ سری و تاثیر ہے، اور درود ابراہیمی کا نقش بہت کم آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوگا، اور یہ وہی درود ابراہیمی کا نقش ہے جو تمام فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے، جو تمام بند ان قلب کو جاری کر دیتا ہے کہ جو سنگ دل ہو چکے ہوتے ہیں، کہ جو گناہوں کی دلدل میں ان کا قلب سیاہی کی طرف مائل ہو چکا ہوتا ہے، وہ ان تمام قلبوں کو دھو دیتی ہے۔ اور وہ نقش جو درود ابراہیمی کا ہے، آپ کی گھر کی حفاظت کے لیے، آپ کے کاروبار کی حفاظت کے لیے، نظر بد کے لیے، حاسدین کی حسد کے لیے، اور سب سے زیادہ ان طالب علموں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو اسکول جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے جو کالج جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے جو کالج یونیورسٹی جاتے ہیں اور ان کو کچھ یاد نہیں رہتا، جن کو کہتے ہیں کہ بعض بچے کن ذہن ہوتے ہیں، یقیناً اس تعویذ کا استعمال کر کے، درود ابراہیم کے اس عمل کو استعمال کر کے، انہی کن ذہن بچے جب ان کا ذہن درود ابراہیمی کی برکت سے روشن ہو تو وہ تمام ذہنوں پہ سبقت لے جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ماں باپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اولاد کی صورت میں نعمت عطا کی ہو، تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اس دنیا میں اور آخرت میں ترقی کریں۔ تو یہ درود ابراہیمی بھٹکو ہوا کو راہ راست پر لے کر آتا ہے، نافرمان کو فرما بردار بناتا ہے، اور جو گھر آسیب زدہ ہو، جو گھر جادو کی زرد میں ہو، جو گھر حاسدین کی حسد سے برباد ہو چکا ہو، اور جو آسمان کی بلندیوں پر سفر کر رہا ہو اور ایک دم یک لگ زمین پر آ کر گر پڑے، یقیناً نظر بد کی وجہ سے، جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ حضور نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے، اور جو شخص نظر بد کی وجہ سے متاثر ہو گیا ہو، اس کا جسم ڈھل گیا ہو، بربادی کی طرف جا رہا ہو، اس کو کوئی رستہ نہیں دکھ رہا ہو، کوئی عمل اس پہ اثر نہ کر رہا ہو،
وہ درود ابراہیمی کا یہ عمل کر لے جو ہمارے بزرگوں نے تعلیم کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ متاثر ہونے سے بچانا، اور ایک ہوتا ہے متاثر شدہ جسم کو صاف کرنا، کلیئر کرنا، اور اس کو وہی عروج بخشنا جو اس کی زندگی میں تھا۔ یہ صرف اور صرف جو عمل کی تاثیر ہے یہ درود ابراہیم ہی کی تاثیر ہے، اور یہ اسی کی برکتیں ہیں، یہ اسی کی فضیلت ہیں، یہ اسی کی شان ہے، یہ اسی کے فضائل ہیں۔ کیونکہ درود ابراہیمی اس امت کے لیے یہ وہ تحفہ ہے کہ جو قلب کو روشن کر دیتا ہے، جو بھٹکا ہو کر آئے راست پہ لے آتا ہے۔ درود ابراہیمی کا عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ درود کوئی عام درود نہیں ہے، یہ درود ایسا درود ہے کہ اگر نماز میں یہ درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، یا نماز میں کوئی بھی درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی بھی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا کہ جب تک اس میں درود کے پر نہ لگے ہوں کہ وہ ان کو اڑا کر عرش عظیم پر لے جائیں کہ رب اس کو دیکھے، تو رب سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ کس کے وسیلے سے یہ تحفہ مجھ تک پہنچا، اور وہ اس کے محبوب کے وسیلے سے ہو تو وہ اس کا اجر دیتا ہے، اور ملائکہ کو گواہ بناتا ہے کہ اے ملائکہ، میرے بندے نے مجھے یہ تحفہ بھیجا ہے تو تم گواہ رہنا کہ میں اس کو، یہ مجھ سے جو چیز طلب کرتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، یہ مجھ سے مغفرت مانگتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں، یہ مجھ سے دعائیں کرتا ہے رزق کے لیے میں اس کو رزق میں برکت کثرت عطا کر دیتا ہوں، یہ اولاد کے لیے مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو اولاد عطا کر دیتا ہوں، یہ مجھ سے جو تمنا رکھتا ہے میں اس کی پوری کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ درود رب خود بھیجتا ہے، وہ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے۔ ملائکہ کے کانوں میں سب سے پہلی جو آواز گئی تھی وہ درود کی آواز تھی۔ ملائکہ کو جو ذکر ہے وہ درود کا ذکر ہے۔ ملائکہ میں کے اندر جو نور قائم ہے وہ اس درود کی وجہ سے قائم ہے۔ اور فرشتوں میں حضرت جبریل امین کو، جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، ان کو یہ منصب اور یہ عطا جو ہوا ہے وہ صرف اور صرف حضور کی وجہ سے اور اس درود کی برکت سے ہوا ہے۔ کیونکہ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے فرشتے نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے کوئی مخلوق نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے پوری کائنات نہ ہوتی۔ کہ رب نے جب چاہا کہ میں جانا جاؤں، اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، کہ میں پہچانا جاؤں۔ لیکن یہ پہچان کس کی کروانی تھی؟ اس نے یہ جاننے کے بارے میں لفظ جو کہا گیا کس کے لیے کہا گیا؟ کیا آپ کی آنکھ اس کا ادراک کر سکتی ہیں؟ کیا آپ کا گمان پہنچ سکتا ہے رب تک؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، کسی کا علم اس کو ادراک نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے ہمارے درمیان اپنے محبوب کو پیش کیا، محبوب کو بھیجا اور کہا جو اس کا ہے وہ میرا ہے، جو اس کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ تو درود ابراہیمی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نبی کو جان لیں، آپ نبی کو پہچان لیں، اور یہ دعا وہ پہچان آپ کو کرواتی ہے، آپ کا نام اس رجسٹر میں تحریر کرواتی ہے کہ جب وہ رجسٹر جاتا ہے اس کے دوستوں کے نام لے کر ملائکہ لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ جو شخص شب جمعہ کو درود پاک پڑھتا ہے اور وہ درود باقاعدہ ملائکہ اس پڑھنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور وہ یاد رکھنے والی کتاب اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ کوئی ہے ایسا عمل جو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہو؟
آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہو وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، سورہ قریش پڑھتے ہو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، سورہ مزمل پڑھتے ہو کس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے؟ لیکن درود ابراہیمی، کوئی بھی درود آپ اس کا عمل کرتے ہو تو وہ اسی دن سے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مایوسی کیسی، ناکامی کیسی، پھر کون سا راستہ ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روکتا ہے؟ اور خاص کر درود ابراہیمی وہ جو ہمارے خاندان قادریہ کی زینت ہے کہ خالی درود پڑھنے سے ہی بزرگوں کو ولایتیں عطا کر دی گئیں، اور ایسی ولایتیں عطا کر دی گئیں کہ جن کے روشن نام قیامت تک قائم و دائم رہیں گے، کہ جیسے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ درود کی کثرت کی۔ تو درود ابراہیمی کا وہ عمل میں کیوں نہ آپ کو بتاؤں کہ جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچا۔ درود ابراہیمی وہ کمال کا درود ہے کہ جو اگر ایک نقطے کے مانند وہ روشنی جو آپ کے میں ایک رائی کے دانے کے برابر آپ کے قلب میں ہے تو وہ اس کو روشن کر کے اس طرح روشن کر دے کہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن روشن ہو جائے۔ اس کا بزرگان دین طریقہ کار فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی زکوٰۃ کرنے کے مختلف طریقے بزرگوں نے بتائیں، لیکن ہمارے خاندان قادریہ کے اندر 70 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے خاندان قادریہ میں، جو عام لوگوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 313 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیں، 1000 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب وہ نقش کیا کمال کا نقش ہے کہ آپ کو یہ نقش شاید ہی آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ جس نقش کی میں بات کر رہا ہوں درود ابراہیم کا، اس کو ریفلیکشن یا اس کا باطن کہہ لیں تو کوئی بعید نہیں۔ اور میں درود ابراہیمی کا نقش بھی آپ کو تعلیم کروں گا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہمارے پیر بھائی مفتی سید بابر شاہ گیلانی اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور آج جمعے کا دن ہے، شریعت کے رنگ علماء کے سنگ، اور ایسا درود آج جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ اسی خاندان کے جد امجد کا ہے۔ تو شاہ صاحب، میں آپ کو کامیاب رمضان کی 13ویں ایپیسوڈ میں شریعت کے رنگ علماء کے سنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ تو شریعت کے رنگ علماء کے سنگ میں ہمارا جو یہ ٹرانسمیشن جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں لوگ اپنے مسائل ہم سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کے معاملات میں روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور مختلف جو شریعت کے معاملات ہیں جو عام زندگی میں جن کو پریشانی آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو تو کامنٹس میں کر سکتے ہیں، شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے اور صحابہ اکرام سے عرض کی کہ ہنی انی، کہ مجھے مبارکباد دو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی مبارکباد آپ طلب فرما رہے ہیں؟ تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت درود فرمائی
کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی. کون سی آیت؟ جو سب سے مشہور آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اب اللہ عز و جل نے آج پہلی مرتبہ ایسا فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی ہنیئا لک یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو. اب پہلا حکم ایسا رب نے ارشاد فرمایا کہ جو رب نے فرمایا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں، میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے نبی پر میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. تو یہ پہلا عمل ایسا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ آپ نے سوال ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب درود پاک بھیجتا ہے، اس کے مبارک معصوم فرشتے جب درود بھیجتے ہیں تو کیا وجہ تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ذات ہے اور وہ ہمیشہ سے پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہنے والا ہے، لیکن ہم ہر بات پر سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کہ ہم ہر بات پر جب سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی پاکی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. مطلب ہمارے کہنے سے نہ اس کی پاکی میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کہنے سے کمی آتی ہے. پھر کیوں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ ہم سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنی زبان، اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو کہا جاتا ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے درود کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل اپنے ملائکہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی ثنا بیان کر رہا ہے. جب اس درود کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جو پاک فرشتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی ثنا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بیان کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اے بندو تم درود بھیجو. حکم ہو گیا باقاعدہ طور پر، اے بندو تم درود بھیجو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج. مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا تو درود بھیج، رب فرما رہے تم درود پڑھو، تم درود بھیجو. اب کیا معاملہ؟ اس نقطے کو دوبارہ بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو تم درود بھیجو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی، کہ اے اللہ تو درود بھیج. اب رب فرما رہے تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں مولا تو بھیج. اب مطلب کیا ہے یہاں پر کہ رب ہمیں فرمائے ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں؟ تو یاد رکھیں کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بے شک، اس میں کوئی شک. اور رب کی حقیقت کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو اب جب ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم ان کے لائق کیسے درود پاک بھیج سکتے ہیں؟ ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مولا تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچا. کما صلیت علی ابراہیم، جیسا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود پہنچایا.
وعلی آل ابراہیم، اور تو نے آل ابراہیم پر درود پہنچایا، وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، مولا تو بہت زیادہ محمود ہے اور بہت بزرگی والا ہے۔ تو آپ اچھا، اور ایک چیز آپ کو یہاں ایک چیز اور بھی عرض کروں کہ اللہم صلی علی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قاریوں نے یہ غلطی کی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہم صلی علی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو صحیح پروننسیشن اللہم صلی علی ہے، لام کے نیچے زیر ہے۔ اچھا، جو لوگ ساری زندگی اللہم صلی علی پڑھتے رہے جبکہ اصل لفظ تلفظ آپ نے بتایا اللہم صلی علی، صلی علی ہے، تو اس میں پھر کیا ان کو ان کے فیضات اور دیکھیں اس میں معنی تو چینج نہیں ہوتا، اصل معاملہ یہاں پر محبت کا ہے کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درود پاک پڑھ رہی تھی، وہ دیہاتی عورت تھی، اور اس کے قریب کھڑے ہوئے خوش الہان لوگ وہ بہت اعلیٰ طریقے سے درود پاک پڑھ رہے تھے، تو وہ عورت بہت رنجیدہ ہوئی کہ میرا تو درود پاک بارگاہ رسالت میں کیسے پہنچے گا، یہ کتنے بڑے بڑے اتنے اچھے خوش الہان قاری پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ روتی ہوئی وہاں سے گئی، اور رات جب سوئی تو اس کی قسمت جاگ گئی، اور بارگاہ رسالت سے کرم ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا ہی تو درود پاک ہم سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل مقصد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مقصد ہے شوق، محبت، نیت محبت کے ساتھ جو بارگاہ رسالت میں درود پاک بھیجے گا، جس انداز سے بھیجے، تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، تعلق کو دیکھتے ہیں کہ جیسا تعلق ہوگا، جس نیت کے ساتھ امتی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارگاہ رسالت میں وہ اتنا ہی جلدی قبول ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جیسے سوال کیا تھا نا کہ مطلب ہم بارگاہ رسالت میں جب درود پاک بھیجتے ہیں تو پھر اللہ کا درود پاک بھیجنا اور اس کے پاک فرشتوں کا درود پاک بھیجنا، تو ہماری کیا ضرورت تھی؟ ہماری ضرورت نہ اللہ کو ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے نہ درود کی ضرورت نہ سلام کی ضرورت، لیکن جو ہم درود بھیجتے ہیں اور جو ہم سلام بھیجتے ہیں وہ ہماری پاکی کے لیے ہے، اور ہماری طلب رحمت کے لیے ہے کہ ہمیں جتنی رحمت چاہیے، جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور تعلق قائم کرنا ہے، تو اتنا ہی ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ ہم جتنا درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، تعلق کے لیے پڑھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کے لیے پڑھیں گے، تو واللہ خدا کی قسم ہم اتنے ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ جو درود پاک پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، یہ ہماری پاکی کے لیے ہے، یہ ہم پر رحمت کے لیے ہے۔ مقصد درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ورد ہے کہ جو آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح تک کو پاک کر دیتا ہے، اور جب ہم لمحہ بلمحہ اس محبوب کو یاد کرتے ہیں کہ جس کے لیے رب نے پوری کائنات کو بنا ڈالا، کہ جب ہم ان کے وسیلے سے کوئی دعا طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں بزرگان دین کہ تم چاہو اپنی کہ تم مقبول بارگاہ ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہو، تم اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے درود پڑھا کرو، کہ جس دعا میں درود پاک پڑھا جائے اس دعا کو ملائکہ خود باقاعدہ طور پر لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی میں ہے غالباً روایت، کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتے وقت آپ پر درود پاک کتنا پڑھوں؟ تو فرماتے ہیں ما شئت، جتنا تو چاہے درود پاک پڑھ لے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ الربع، کہ میں آپ پر 1/4 درود پاک پڑھ لوں۔ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما شئت، جیسا تو چاہے، اور اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النصف،
کہ میں آپ پر آدھا حصہ اپنی دعا کا درود پاک پڑھوں اور آدھا بقیہ دعا کروں؟ تو فرمایا کہ ما شئتا، جیسا تو چاہے، اگر اس سے زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ نہیں، ابھی تو آدھی حدیث ہوئی تھی۔ بالکل بالکل، آپ کمپلیٹ کریں، آپ حدیث کمپلیٹ کریں۔ میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ تو جب آدھے میں فرمایا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے زیادہ بھی پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3/4 مطلب 3/4 آپ پر درود پاک پڑھوں اور ایک حصہ دعا مانگوں؟ تو فرماتے ہیں کہ ما شئتا، جیسا تو چاہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر۔ تو فرمایا کہ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں ساری دعا آپ پر درود پاک پڑھوں گا، دعا مانگتا ہی نہیں ہوں اور کچھ، آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ تو فرمایا کہ پھر تو تمہارے سبھی غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے سبھی گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ کہ جب آپ دعا کے علاوہ مطلب دعا میں بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت مانگو تو پھر اور کیا چیز چاہیے؟ اچھا شاہ صاحب اب یہ بتائیں کہ اب الحمدللہ ہر امتی نبی کو درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص درود کی کثرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں کی جانب سے کہ جو لوگ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ درود بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا پریشان حال کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پریشانی کی سب سے بڑی وجہ تو تعلق کو قائم کرنے والا معاملہ ہے۔ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں، اس کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ جی، ایکسپلین کرنے کا یہ ہے کہ مطلب ہم پریشان رہتے کیوں ہیں؟ ایک تو ہم جس وجہ سے درود پاک پڑھیں، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ مرشد منیا ارشاد نہ منیا، کی لینا مرشد پھڑ کے ہو، کہ آج کل لوگ یہ مرشد مان تو لیتے ہیں لیکن مرشد کا ارشاد جو نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مرشدین کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ مقصد آپ یہ دیکھیں کہ یہ نقطہ ایک جملے میں انہوں نے مختصر بیان کر دیا، اور اگر اس کی تفسیر بیان کی جائے تو کمال کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے افعال، اس کے اقوال کی پیروی کرو، وہ یحکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت رکھے گا۔ یعنی کہ ہم درود پڑھتے ہیں، ہر شخص درود پڑھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، نیک نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی اپنے معاملات میں پریشان ہے تو پھر وہ اس اپنے آپ کو تجزیہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ اس سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اچھا، بعض بزرگ فرماتے ہیں درود شریف کے بارے میں کہ درود یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے لیے آپ جتنا اہتمام کر کے پڑھیں گے نا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو جب انسان درود کے آدھے لفظ اس کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس درود، وہ جو درود بندہ پڑھتا ہے، جب بندہ درود پڑھ لیتا ہے تو وہی درود ایک موتی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ فرشتہ جو اس دعا کو لینے کے لیے بے چین ہوتا ہے وہ ایک پرندے کے مانند ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ فرشتہ وہ پرندے کے مانند ہے، وہ اس موتی کو اپنی چونچ میں لے لیتا ہے اور پھر لے کر پرواز کر جاتا ہے۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بزرگان دین اسی لیے فرماتے ہیں کہ اب تم چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ تم ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہو کہ جہاں پہ گندگی کا ڈھیر ہے، کہ جہاں سے نالے بہہ رہا ہے، جہاں سے بہت ساری غلاظت پڑی ہوئی ہے، نہ معلوم کہ آپ جس جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہو کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ درود بے شک مقبول بارگاہ عبادت ہے کہ جب بزرگان دین فرماتے ہیں اس لیے منع کرتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ آتا ہے، اور جب جس جگہ ایسی جگہ درود بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے کہ جو جگہ ناپاک ہوتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتے کو کراہیت ہوتی ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے درود کہ جس کو لینے فرشتے پہلے پہنچ جاتا ہے،
یعنی کہ اس کی رفتار، اس کی قوت، اس کی حکم کی تکمیل رب کی ایسی ہے کہ بندے کے منہ سے درود پورا نہیں پڑھ رہا ہوتا کہ فرشتہ آ جاتا ہے اس کو لینے کے لیے. تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم درود پڑھو، کثرت سے پڑھو، بے شمار پڑھو، لیکن اس کے لیے جگہ کا اہتمام کرو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس مصلی پہ بیٹھتے ہیں وہ پاک ہے. آپ کو پتہ ہے آپ مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مسجد پاک ہے. آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ جا کے پڑھتے ہو کہ جو جگہ آپ کو لگے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے تو ادھر احتیاط کرنی چاہیے. ادھر اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، آپ کا معمول ہے، آپ کی عادت ہے، آپ کی زبان ذکر کرتی ہے، درود پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر اس کا تعین نہ ہو تو پھر وہ اللہ الصمد پڑھتا رہے، پھر وہ درود شریف کی جگہ اللہ الصمد پڑھے. اور جب وہ ایسی جگہ پر آ جائے کہ جہاں اس کا دل مطمئن ہو کہ یہ جگہ پاک ہے، پھر وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے خود اپنے مرشد کی زبان سے سنا. یہاں تک کہ ایک شخص میاں ہمارے مرشد کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میاں میں بہت پریشان ہوں، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا. تو میاں حضور نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتا کیونکہ میں اس میں مگن رہتا ہوں. تو میاں حضور نے فرمایا کہ درود ایک بہترین اور ایک افضل عبادت ہے، اور جتنی جو سب سے افضل عبادت ہو اس کا جتنا اہتمام کیا جائے اس سے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. تو میاں حضور نے اس کو حکم دیا کہ تم درود جب پڑھا کرو کہ جب تم اس کا اہتمام کیا کرو. یعنی اگر تم مسجد میں ہو، مسجد میں چل پھر رہے ہو تو لا تعداد پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو. لیکن اگر تم بازار میں ہو، اگر تم کسی ایسی جگہ پر ہو تو تم اللہ الصمد پڑھو. اس وقت کثرت نہ کرو، اس وقت اللہ الصمد کی کثرت کرو. کیونکہ جو ایک بڑا خزانہ ہوتا ہے نا، جو انسان جس کے بارے میں جانتا ہے اس کو وہ اپنے قلب میں چھپا کے رکھتا ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے زبان سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے قلب سے پڑھنا. آپ زبان سے چلتے پھرتے پڑھنے کا درود پتہ ہے کس کو حکم ہوا ہے؟ کہ جس کا قلب جاری ہو. اب یہاں ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس چلتے پھرتے پڑھ لیں. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے تم ریاضت کر لو، پہلے تم ریاضت کر لو، اپنی زبان کے ذریعے اپنے دل کو صاف کر لو. جب تمہارا قلب راضی ہو، جب تم چلتے پھرتے کہیں بھی جاؤ گے نا، تمہاری زبان نہیں تمہارا دل ذکر کر رہا ہوگا. کوئی منع نہیں ہے چلتے پھرتے درود پڑھنا، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن قلب کیسے بیدار ہو اس کے لیے ہی تو بزرگان دین نے اتنی ریاضت کری تھی. جنگلوں میں چلے گئے تھے، اپنے آپ کو اپنی کھولیوں میں بند کر لیا تھا، اپنے حجرے میں بند کر لیا تھا. وہ سفر بھی نہیں کرتے تھے، وہ چلتے پھرتے بھی نہیں تھے اتنا، اس لیے کیونکہ وہ اندر کے دروازے کو روشن کرنا چاہتے تھے پہلے. اس کے بعد انسان سو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کا قلب ذکر کر رہا ہوتا ہے. میں نے بارہا اپنی ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں درود پاک کے بارے میں. اچھا شاہ صاحب، مجھے ایک بات اور بتائیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود کبھی رد نہیں ہوتا، اس کی حکمت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود کبھی رد نہیں ہوتا. اس لیے رد نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا نا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو جب ہم اس میں لفظ میں نہیں ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، رب نے ہمیں جو حکم فرمایا اللہم صلی علی، کہ اے میرے رب تو درود بھیج،
تو اب یہ وہ کام ہے کہ جس میں تو میں والا کام ہی نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں، یہ تو میرے رب کا کام ہے۔ تو جب رب کی بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو بھیج، تو ہم نے رب سے یہ دعا کی، تو رب تو پہلے ہی درود پاک بھیج رہا ہے، اس کے پاک فرشتے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جو پہلے ہی مقبول بارگاہ ہو چکی، کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو عمل ہے وہ اس کی صفات کے ساتھ ہیں، اور اس کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ جب کوئی نہیں تھا تو رب کی صفات موجود تھیں، اور جب کوئی نہیں ہوگا جب بھی رب کی صفات موجود ہوں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عمل پہلے سے ہی چل رہا ہے، اس کے فرشتوں کا عمل چل رہا ہے، تو یہ پہلے سے ہی ازلی مقبول بارگاہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی نہیں ہوگا یہ کائنات مٹ جائے گی، ایک وقت آئے گا، قیامت کا منظر ہوگا، اور اس دنیا کو مٹا دیا جائے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى ربک ذو الجلال والاکرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز میں فنا ہو جائے ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی درود پاک کا سلسلہ چل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ویبقى ربک ذو الجلال والاکرام۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس وقت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا سلسلہ چل رہا ہوگا، اور فرشتوں کا سلسلہ چل رہا ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے جو نہیں رکنے والا، سبحان اللہ۔ یہ عمل نہیں رکے گا، اور اسی وجہ سے اس کا معاملہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے یہ عمل کبھی بھی بارگاہ الہی سے رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عید کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ کہ ایک ذکر کی ایک سیریز ہم شروع کریں گے، جو ہمارا سمجھ لیں کہ ہمارے سسٹم کا ایک آفیشیلی چینل ہے شاذلی جواہر کے نام سے، اور اس میں شاذلی جواہر جو چینل ہے شاہ صاحب اس میں خوب احسن انداز سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس کے اعمال بیان کر رہے ہیں، اس کے طریقے بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہی طریقہ کار ہیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے اور ان کے حصے میں آئے۔ تو شاذلی جواہر جو چینل ہے آپ اس کو جوائن کر لیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ عید کے بعد انشاءاللہ ذکر کی ایک سیریز شروع کی جائے کہ جس میں لائیو ذکر کا طریقہ اور ذکر کس طرح کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح کرنا چاہیے، کیا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسی سیریز انشاءاللہ عید کے بعد شاذلی جواہر پہ شروع شاہ صاحب کریں گے کہ جس میں آپ جو پریشان حال لوگ ہیں، جو یہ سمجھ لیں کہ جو ذکر کو پانا چاہتے ہیں، جو ذکر کی روشنی اپنے آپ میں اپنے قلب کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ذکر کہ جو ذکر ظاہری ہے تو تمام لوگ کراتے ہیں، تمام لوگ کرتے ہیں، جس کے کئی طریقے ہیں، لیکن وہ ذکر جو ذکر باطنی ہے وہ کیا ہے؟ خاندان قادریہ کا ذکر باطنی کیا ہے؟ سلسلہ شاذلیہ کا ذکر باطنی کیا ہے؟ اور انشاءاللہ اس ذکر پہ میں خود اس ذکر کے بارے میں بتاؤں گا، اس کی تفسیر بیان کروں گا، اس کی اہمیت بتاؤں گا۔ اس کے بعد اب میں ہر جگہ تو ٹائم نہیں دے پاؤں گا نا، تو اس سیریز کو لے کر جو چلیں گے وہ شاہ صاحب چلیں گے، کیونکہ ان میں دو خاصیتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ اہل سادات گھرانے سے ہیں، دوسرا کہ یہ ہمارے پیر بھائی یعنی کہ ہمارے میاں حضور میرے مرشد کہ تربیت یافتہ ان کے خلفاؤں میں شامل ہیں، یعنی کہ ان کا ظاہری و باطنی فیض ان کو حاصل ہے، کہ میاں حضور نے خود تربیت کی ہے، خود ان کو خلافت و اجازت دیے، ان کو ایک مقام ہے، ان کو ایک منصب دیا ہے، وہ جو ان کا تھا۔ اب وہ روشنی کیوں نہ پھیلے، کیوں نہ اس سسٹم سے جڑے؟ کہ ہر ذکر کے بارے میں خود موجود ہوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ننھی سی جان، کہ میرا اپنا یوٹیوب اپنا سسٹم ڈاکٹر عبدالوالی شاذلی، پھر
پھر ویب سائٹ، پھر شاذلی اسلامک سینٹر، میں کیا کیا کروں گا؟ تو اب میں اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو آگے لے کر آؤں گا کہ جن کی تربیت میاں حضور نے کی، کہ جن کی تربیت میں نے خود کی، تاکہ جب آپ ان کو دیکھیں، ان کی تربیت دیکھیں تو آپ رشک کریں. کیا مریدوں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے؟ کیا شاگرد ایسے ہوتے ہیں؟ جب شاگرد ایسے ہیں، جب مرید ایسے ہیں، تو ان کا شیخ کیسا ہوگا؟ یقیناً میری گفتگو میاں حضور کی زندگی کی تفسیر ہے، میرے اعمال میاں حضور میرے مرشد کا باطنی فیض ہیں. میری ہر صورت میں آپ کو میاں حضور نظر آتے ہیں، میرے ہر سیرت، میرے ہر طریقوں میں میاں حضور نظر آتے ہیں، میرے ہر اعمال میں میاں حضور نظر آتے ہیں، میرے ہر سبق میں میرا مرشد نظر آتا ہے. اور لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھ کے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میاں حضور کی جوانی ہم دیکھ رہے ہیں، میاں حضور کا وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں میاں حضور کی اس تفسیر سے ہمیں آشنا کیا کہ جس کو جاننے کی ہر مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے. میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے سلسلے کے مریدین، ان کی تربیت دیکھ لیں آپ، اور انشاءاللہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا شاذلی جواہر پر تو آپ دیکھیے گا. تو شاہ صاحب وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. اب یہ بتائیں کہ جیسے مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مختلف آیات ہوتی ہیں، تو ہر آیت کے کوئی نہ کوئی فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ان کی تعداد ہوتی ہے، موکلان کی تعداد ہوتی ہے، اور ایوان کی تعداد ہوتی ہے، سرخ جنات کی تعداد ہوتی ہے، کہ جو انسان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، کہ جب کوئی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بلا رہے ہوتے ہیں. کیا درود ابراہیمی یا درود کے فرشتوں کی تعداد مقرر ہے؟ اگر ہے تو کتنی ہے؟ کیا وہ پڑھنے والے کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں؟ کیا وہ پڑھنے والے کی مدد کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، ان کی تعداد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس کی تعداد کے حوالے سے تو کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے، لیکن جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی درود پاک بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 90 حصے فرشتوں کے ہیں، کہ مطلب اللہ عز و جل کی اتنے فرشتے اس دنیا میں موجود ہیں. اور آپ کو بڑی بات بتاؤں کہ بارگاہ رسالت میں روزانہ 70,000 فرشتے صبح حاضر ہو کر حاضری دیتے ہیں، اور شام کو 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بہت ہی اعلیٰ اور احسن انداز سے بیان فرمایا کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. کہ آٹھوں پہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے اس طرح سے حاضر ہوتے ہیں کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. تو پھر فرماتے ہیں کہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا، رخصت ہی بارگاہ سے کچھ اس قدر کی ہے. کیا مطلب کہ جو ایک دفعہ آ گیا تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کیوں؟ رب تعالیٰ سے اتنی ہی رخصت ہے. اور یہ رخصت کیوں ہے؟ کہ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. کہ اگر یہ بدلیاں نہ ہوں تو کتنے فرشتوں کی آس رہ جائے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں ہوئی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آگے فرماتے ہیں معصوم کو ہے عمر میں بس ایک بار
جو معصوم ہیں جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ زندگی میں صرف ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو ان کی دوبارہ باری نہیں آنے لگی، اور عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہم جیسے کیا عاصی، شان ہے اعلیٰ حضرت کی شعروں کی، سبحان اللہ، آپ کی کہ فرمایا کہ ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے عاصی بارگاہ رسالت میں پڑے رہیں تو ساری زندگی گزر جائے تو ہماری کوئی میعاد مقرر نہیں ہے کہ جتنا چاہو فیض لے لو، جتنا بارگاہ رسالت میں چاہو حاضری دے دو۔ تو یہ حاضری سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری ہونی چاہیے۔ یہ میں فرشتوں کی تعداد پر چل رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آیا کہ اتنے فرشتے ہیں اور تمام فرشتے بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ حاضری دے کر دوبارہ حاضری نہیں ہوتے، تو اس کی اصل تعداد تو میرے رب تعالیٰ کو معلوم۔ صرف مثال دینے کے لیے جو روایتوں میں ہمیں ملا وہ اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے شعروں میں بیان کیا۔ اور خیر ہماری تو یہی دعا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اور وہ کیا ہی دن تھے جو آپ تھے، میں تھا، اور دونوں ساتھ ہی بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے، اور پھر ہمارے روزے، ہماری سحری، ہماری افطاری بارگاہ رسالت میں ہوا کرتی تھی۔ ہم نے الحمدللہ پورے رمضان المبارک شاہ صاحب اور میں، ہم لوگوں نے مدینہ منورہ میں گزارا، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، وہیں سحر کرتے تھے اور وہیں افطار کرتے تھے، اور وہیں اپنا سبق پڑھتے تھے، وہیں ورد، وہیں ذکر و اذکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے والد کو غریق رحمت کرے کہ وہ ہمارے ساتھ تھے۔ وہ بھی کیا دن تھے، اور دل تمنا تھی کہ حضور کی بارگاہ دوبارہ جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہمارا بلاوا آئے گا۔ تو درود ابراہیمی کے نقش کے بارے میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ یہ وہ نقش ہے کہ جو تمام فتوحات کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیں، نقش آپ کی اسکرین پر موجود ہے کہ آپ یہ نقش دیکھیں، اور اس نقش کے فوائد یہ ہیں کہ یہ نقش آپ صرف اور صرف پرنٹ آؤٹ نکال لیں۔ اس نقش کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ نقش موجود ہوتا ہے تو اس گھر میں درود ابراہیمی کے مہاتے جو ملائکہ ہوتے ہیں، جو موکلان ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اس گھر کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، ان کو وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں اس کو۔ اور جو شخص اپنے کاروبار میں اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر اپنے کاروبار کی جگہ پہ لگا دیتا ہے، اپنے آفس میں لگا دیتا ہے، اپنے دکان میں لگا دیتا ہے، یا وہ عاملین یا وہ پیران عظام جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ نقش پرنٹ کروا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اور اس نقش کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ نقش پرنٹ آؤٹ نکالیں اور 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس نقش پہ دم کر دیں، اور اس نقش کو ایک شیشے کے فریم میں بنا کے لگوا دیں۔ اب اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ گھر ہر آصف زدہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، جادو کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، حاسدین کی حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دشمن جو اپنی دشمنی پر اتر آیا ہو اور اس نے سارے انتظام کر لیے ہوں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ گھر سے نکل پڑا ہو تو وہ رستے میں ہی نیست و نابود ہو جائے۔ یعنی کہ اس کے مہاتے جو فرشتے ہیں، اس کے مہاتے جو موکلان ہیں، وہ انسان کو اتنی بھی مہلت نہیں دیتے۔ اور اس کی ایک خاص بات اور ہے کہ جب یہ نقش آپ اپنے فریم کر کے اپنی گھر کی دیوار پہ لگا لیتے ہیں، اور اگر کوئی جادو کا آپ پر وار ہوتا ہے، یا آپ کے گھر کوئی شیاطین جنات داخل ہوتے ہیں، یا کوئی شیطان کا گزر آپ کے گھر سے ہوتا ہے، تو جو فریم ہوتا ہے وہ کریک ہو جاتا ہے بیچ سے، لیکن اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر گھر میں رہنے والوں پر نہیں ہوتا۔ یعنی اس نقش کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس نقش کی یہ تاثیر ہے کہ یہ اپنے اندر تمام اس نیگیٹیوٹی کو سلب کر لیتا ہے جو اس گھر میں آتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی وبائیں، کوئی بلائیں گھر میں اترتی ہیں
تو وہ اترنے سے پہلے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مقناطیس کا ایک بہت بڑا منبع ایک جگہ رکھا اور وہ لوہے دار چیز کو جو ذرہ ذرہ ہے اس کو اپنی طرف کھینچ کے اپنے اندر چپکا لیتی ہے. اسی طرح اس نقش کی یہ تاثیر ہے کہ یہ نقش صرف اور صرف لگا لیا جائے 70 مرتبہ پڑھ کر تو وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے. آپ نہ لکھو یہ نقش، میری طرف سے اس نقش کی عام اجازت ہے آپ کو. یہ درود ابراہیمی کا نقش کہلاتا ہے اور یہ وہ نقش ہے کہ جن پر درود بھیجا گیا، کہ جن پر برکتوں کی دعا کی گئی، ان کے نام اس میں موجود ہیں، ان کے احوال اس میں موجود ہیں اگر اس کی تفسیر بیان کی جائے. تو یہ وہ کمال کا نقش ہے کہ جب آپ اس کو بیاض شاذلیہ کی زینت بنائیں گے، حفاظت کے لیے، جب آپ کسی کا اتار کرتے ہو تو یہ اس کو دے دو کہ گھر میں لگا دے. اس کو گلے میں نہ ڈالیں، اس کو بازو پہ نہ باندھیں، اس کو گھر میں لگانے کے لیے دے دیں. اگر کوئی بیمار ہو تو آپ ہاتھ سے لکھیں بالکل اسی ترتیب سے اور ایک بوتل پانی میں ڈال دیں اور اس میں یہ نقش ڈال دیں. آپ دیکھیں اگر کوئی کینسر کا بھی مریض ہو، اگر کوئی موذی امراض کا مریض ہو، آپ اس کو ایک نقش کا پانی 3 دن پلائیں. اس ایک نقش کی جو تاثیر ہے وہ 3 دن تک اس پانی میں رہتی ہے کہ اس پانی کو ایسا پاک و صاف کر دیتی ہے. اس میں اتنی شفائیں داخل ہو جاتی ہیں، اس میں اتنی برکتیں داخل ہو جاتی ہیں کہ آپ کے وجود کے اندر، آپ کے شریر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی نیگیٹیوٹی ٹھہر نہیں سکتی. اس کو پینے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، تعویذ کو گھر میں لگانے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، اور خیر و برکت کے لیے گھر میں اگر آپ کا آستانہ ہے اور آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں، آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کے در پر آئیں، آپ چاہتے ہو کہ آپ تسخیر کرو، آپ مسخر ہوں، لوگ آپ سے محبت کریں، تو اس نقش کو 70 مرتبہ روزانہ ایک نقش لکھیں اور 70 مرتبہ روزانہ 70 دن تک درود ابراہیم پڑھیں، اس پہ دم کریں، فریم کریں اور اپنے آستانے پہ لگائیں. دیکھیں آپ کی خانقاہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ترقی نصیب کرتا ہے کہ دن دگنی رات چگنی ہوتی ہے اس کی. تذکیر خلائق کے لیے یہ نشق ایسا ہے کہ جب آپ اس کو تیار کرو گے، تیار کس طرح کرنا ہے؟ ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے نقش لکھنا ہے اور 70 مرتبہ درود ابراہیمی 70 دن تک پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد روز اس پہ دم کرنا ہے اور پھر 71ویں دن اس کو فریم کر کے جس جگہ لگا دیں، پھر اس کو جگہ چینج نہ کریں. یہ نہیں کہ آج اس کمرے میں لگا دیا، کل ادھر لگا دیا، پرسوں ادھر لگا دیا، نہیں، ایک جگہ لگا دیں پھر لگا رہنے دیں. اور اگر آپ کوئی جگہ چینج کرنا چاہتے ہو تو پھر 70 دن تک اس کو اس جگہ پہ لگا رہنے دیں. 70 دن کے بعد اس کو دوسری جگہ پر لگائیں، اس سے پہلے نہ اتاریں اس کو. پھر آپ تسخیر دیکھنا اس نقش کی کہ لوگ کس طرح جھنڈ در جھنڈ آپ کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. مجھے نہیں لگتا یہ نقش آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، لیکن اس نقش کے کمالات مجھ سے نہ پوچھنا، مجھے نہ بتانا، آپ خود استعمال کرنا اور دنیا کو گا کے بتانا کہ میرے مرشد نے مجھے عطا کیا تھا یہ نقش، میرے استاد نے مجھے عطا کیا تھا یہ نقش، ڈاکٹر صاحب نے عطا کیا تھا مجھے یہ نقش. ہماری طرف سے، خاندان قادریہ کی طرف سے درود ابراہیمی کی اور اس نقش کی عام لوگوں کو بھی اجازت ہے. خاص تو اس کو اپنے بیعت شادی کی زینت بنائیں گے، لیکن وہ عام لوگ بھی اسے کام لے سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کال لے لوں تاکہ کچھ لوگوں سے میں آپ کے مسائل اور ان کے. جی میری بہن، اگر شاہ صاحب آپ کے لیے کوئی سوال ہو، مطلب باتوں میں اتنا ٹائم گزر جاتا ہے. جی میری بہن. وعلیکم السلام.
शाह साहब मुर्शिद करीम, आज की वालेकुम दावत से अस्सलाम। देख के दिल बाग बाग हो गया। इसी से मुताल्लिक मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, एक सवाल पूछना था मुर्शिद करीम। बिल्कुल हेलो बिल्कुल जी आप मुर्शिद करीम, मेरे मेरे 2 बच्चे हैं मुर्शिद करीम। मेरी एक बेटी है जिसका नाम मदीहा है और उसकी उम्र 5 साल है, और एक बेटा है जिसका नाम मजहरुल इस्लाम है और वो 3 साल का है। तो मुर्शिद करीम, मैं पहले से ये चाहती थी कि मेरे बच्चे 18 साल की उम्र से पहले 1.25 करोड़ दूध पढ़ लें। मैं सल्लल्लाहु जितना अलैहि उनको वसल्लम, इससे सुभान प्रोवाइड अल्लाह। करने की जी जी मैं सुन रहा हूँ मेरी बहन, आप कंटिन्यू करें। आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है या जी मेरी बहन आपकी हेलो मेरी बहन, आप शायद जिस जगह पर हैं वहाँ सिग्नल इशू है। तो माशाल्लाह अगर आपकी औलाद, आपकी ये ख्वाहिश थी कि आपकी औलाद 18 साल की उम्र से पहले 1.25 करोड़ दूध शरीफ पढ़ ले, तो बड़ी कमाल की बात है। अल्लाह तबारक ताला आपके खानवादे में ऐसा वली पैदा करे कि जिसकी रोशनी दुनिया भर में रोशन हो, मेरी दुआ है। और जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, लोग इंतज़ार में होते हैं कि मैं मोबाइल उठाऊं और लोग को कॉलों का सिलसिला शुरू हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हम इंडिया से बोल रहे हैं। हमारे देवरानी में एक मसला है। रेशमा परवीन नाम है उनका और वालिदा का नाम अकीला दी है। ठीक है। तो उनके सिर में बहुत दर्द होता है। उनके सिर में मसला हो गया डॉक्टर साहब कि हमारे भाभी को एलर्जी हो रही, पित्ती हो रही, उनको कुछ भी चल रही और ठीक है। बीपी हाई हो जा रहा है। अच्छा, बीपी हाई हो जा रहा है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ आपको। आप थोड़ा सा समझ लें कि जिन लोग ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है और जिनको इब्तिदा में डायग्नोस हुआ है या जिनको ऑलरेडी रहता है, दवाएं खाते हैं, आपने करना ये है कि आपने कड़ी पत्ता देखा होगा, ठीक है, जो अक्सर लोग घरों के अंदर कड़ी बनाते हैं, उसके अंदर वो पत्ते को इस्तेमाल करते हैं उसकी खुशबू के लिए, जायके के लिए। तो हमारे पाकिस्तान में तो उसको कड़ी पत्ता कहा जाता है। तो आप 4-5 पत्ते कड़ी पत्ते के लें और 2-3 दाने आलू बुखारे के डालें और मिट्टी का बर्तन लें, उसमें पानी भिगो दें और उसको 6-8 घंटे इसको भिगा रहने दें, रात में भिगो दें, सुबह उसको छान के उसका पानी पी लें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होने शुरू हो जाता है। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, जो डेली ब्लड प्रेशर की दवाएँ खाते हों, उनके लिए एक नुस्खा है, वो भी लिख लें। छोटी चंदन कहते हैं, यानी कि असरोल एक बूटी का नाम है, ठीक है। आप असरोल ले लें 90 ग्राम, ठीक है, और 10 ग्राम उसमें सब्ज़ इलायची यानी कि छोटी इलायची उसमें 10 ग्राम डाल लें, तो ये 100 ग्राम बन जाता है। आप इसको पीस लें, पीसने के बाद 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बना लें और एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाना शुरू कर दें। आप जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं ना, आपकी जान छुट जाएगी ब्लड प्रेशर वालों की, लेकिन एकदम नहीं छोड़ना, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना। यानी कि जब ये कैप्सूल खाते हुए आपको 1 हफ्ता 10 दिन गुजर जाएं, फिर आप ब्लड प्रेशर की गोली अगर 2 टाइम लेते हैं तो 1 टाइम कर दें, और 1 टाइम लेते हैं तो फिर उसको तर्क करके 1 दिन देखें, अपनी कंडीशन देखें, ब्लड प्रेशर चेक करें। और इंशाल्लाह ताला मैंने जिनको ये नुस्खा बताया है, जिनको भी मैं मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ, उनकी जो एलोपैथिक हाई ब्लड प्रेशर की जो दवाएँ खा रहे थे, उनकी दवाएँ छूट गई हैं। और ये बिल्कुल बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद करीम। जी हेलो जी मेरी मैं बहन, बात कर रही थी आपसे। जी मेरी जी बात बिल्कुल कर- बिल्कुल आप बोलें। मेरी बहन आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, हेलो जी जी आप कहें। जी मुर्शिद करीम, आप अपने सवाल को ना मुख्तसर कर दें, मुझे कुछ ऐसा आप अपने सवाल को मुझे मुख्तसर कुछ करें। ऐसा तरीका बताएं जिससे मेरे बच्चे
जी जी बिल्कुल बोलें। फाइल हो जाए। आपके बच्चे मुझे कुछ ऐसा तरीका दुरूद पढ़ने लग जाएं। अच्छा दुरूद पढ़ने लग जाएं, ठीक है, बस मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। अच्छा अब आपने करना ये है कि कुछ मीठा ले लें, ठीक है, और 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने बच्चे को खिलाना शुरू कर दें। मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में कहा था ना कि ये बच्चों के लिए जो नाफरमान हो, जो कुन जहन हो, जिनका पढ़ाई में दिल ना लगता हो, चाहे वो दुनियावी पढ़ाई हो, चाहे वो रूहानी पढ़ाई हो, चाहे वो दीनी पढ़ाई हो, उन सब के लिए 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर चीनी में दम करके बच्चों को खिलाएं, मीठा दम करके खिलाएं। और सबसे बेहतरीन है कि 5 बादाम ले लें, हर बादाम पे 5-5 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर बच्चे को डेली का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बच्चों की उम्र के हिसाब से बादाम खिलाएं, 1 बादाम खिला दें। अगर बच्चा बड़ा है, 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो 5 बादाम, 3 बादाम और 1 बादाम, अच्छा ताक अदद में खिलाइएगा, चुफ नहीं, 1 बादाम, 3, 5, 7, 9, इस हिसाब से आप अपने बच्चों को बादाम खिलाना शुरू करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है मेरी बहन? जी मुर्शिद करीम, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। मेरी तमाम बच्चों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला अपने माँ बाप का उनको फरमा बरदार बनाए और उनको दीन की राह पे लगाए। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं जो आपने कल हज़रात के बारे में, सूरत बकरा के बारे में बताया था, उसकी इजाज़त चाहता हूँ जनाब वाला। बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, ठीक है। जनाब को मस्जिद में पढ़ सकते हैं, कब्रिस्तान में, घर में, किस तरह पढ़ सकते हैं? कौन से अमल की बात कर रहे हैं? वो सूरत बकरा का जो आयत है ना, आपने बताई थी हज़रात के बारे में। अच्छा 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 अच्छा, सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल जी, जी। हकीम। ठीक है, 40 दिन करना चाह रहे हैं, जी 40 दिन में करना चाह रहा हूँ। लेकिन आपको पता है उसमें परहेज़ के साथ है। जी जी, वो बिल लज़ात में पहले सूरत जो है ना दावत में दे रहा हूँ, सूरत कुरैश की। बस 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 बस, फिर मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। आप चाहें तो कब्रिस्तान में पढ़ लें, चाहें तो अपने हुजरे में पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, इशार लाजमी है जनाब? नहीं, इशारे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अमल शुरू करें, ठीक है। अच्छा, एहराम के साथ बांधना है, साथ नंगा छोड़ दें या? हाँ हाँ, सर आपका भरे ना होना चाहिए, एहराम बांध लें, ठीक है। जनाब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि तर्क बिल लज़्ज़ात से क्या मुराद है, कि हर वो चीज़ जो आपको लज्जत दे उसको तर्क करना तर्क बिल लज़्ज़ात कहलाता है। तो शाह साहब, मैं एक सवाल आपकी तरफ आना चाहूँगा, सिर्फ एक सवाल के लिए, ताकि आप उसको शरीयत के रोज़ से बयान कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लोग, अब जाहिर सी बात है, जो अहले सादात का घराना है, अब माह रमज़ान में मुबारक में लोग ज़कात अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तो अहले सादात पे तो ज़कात नहीं है। तो फिर शरीयत में कोई ऐसा तरीका बताएं कि जो अहले सादात की हम किस तरह मदद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सादात के लिए ज़कात का माल या वो सदक़ात जो वाजिबी सदक़ात हों, जैसे फ़ितरा है, ज़कात है, फ़िदिया है, या जो कसम का कफ़ारा है, इस तरह के जो सदक़ात वाजिबा हैं उनका वो जो सदक़ात हैं, जो वाजिब सदक़ात हैं, वो सादात को नहीं दिए जा सकते। तो अब करें क्या? सबसे पहले तो देखें कि इस्लामी रियासत ने इस चीज़ का तरीक़ा ये नाफिज़ किया था और आज भी पाकिस्तान में वो तरीक़ा मौजूद है बैतुल माल का, कि खुम्स निकाला जाता था अपने माल में से और बैतुल माल में जमा करवाया जाता था सादात के लिए एक अलग से अकाउंट। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये शुरू किया गया था। तो बेहतर तो ये है कि हम सादात की जब भी मदद करें तो अपने पाक माल में से करें, क्योंकि ज़कात का माल और दीगर जो सदक़ात वाजिबा हैं वो आपके माल का मैल हैं और आपको पाक करने के लिए हैं। तो वो माल जो कि नापाक माल हो, जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दिया जाता है पाक करने के लिए, अपनी ज़ात को पाक करने के लिए और अपने माल को पाक करने के लिए, तो ऐसे माल को सादात को नहीं दिया जा सकता। तो एक तो तरीक़ा ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो शुरू किया गया था, और आज भी ऐसा है कि कहीं पर ऐसा होता है कि सय्यद ज़रूरतमंद होता है
تو بیت المال میں سے اس کی مدد کی جاتی ہے پاکستان میں، لیکن ہر جگہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب ہم ذاتی طور پر ایسے میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو ذاتی طور پہ ایک تو یہی کام کیا جائے کہ چونکہ سید کا مطلب سردار ہے، تو آپ اپنے سردار کو اپنے پاک مال میں سے تحفہ پیش کریں، تاکہ سید، اور سید کا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سید کا کسی کے سامنے سوال کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ سید بھیک نہیں مانگ سکتا، سید بھوکا رہتا ہو، جتنا بھی اس کا مسئلہ ہو، شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تو اس لیے چاہیے، امت پر یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان پر صدقات لینا حرام قرار، صدقات واجبہ لینا حرام قرار دے دیا، تو ہم اپنے پاک مال سے ان کو تحفہ پیش کریں۔ اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال ایسا نہیں ہے کہ ان کی خدمت کر سکیں، تو پھر وہ جو ہیلہ میں نے بتایا تھا کہ ہیلہ شرعیہ ضرورت کے تحت کہ وہ کسی فقیر کو اپنی زکوٰۃ یا اپنا صدقہ واجبہ وہ دیں، اور وہ فقیر واپسی تحفے کے طور پر دے، تو اب وہ سید کو تحفے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم سید اور اہل سادات کی مدد کر سکتے اگر ہیں۔ کوئی راستہ نہ ہو تو یہ کام کر سکتے ہو، ورنہ یہ کام نہیں ہوگا۔ جی ہاں، کیونکہ یہ بھی بتا دیں۔ جی، کیونکہ چاہیے تو یہی نا کہ جب آپ تحفہ پیش کریں، ان کی خدمت کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ آل رسول کا واسطہ دیتے ہیں، تو جب اتنی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سادات کو عطا کی ہے، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی خدمت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سادات کی عزت کرنے اور سادات کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک ایسا سوال تھا جو میں سمجھتا ہوں ضروری تھا کہ شاہ صاحب نے جس اس کو ایسے طریقے سے اس کا جواب دیا، اور یقیناً اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت مختصر ہوتا ہے کہ میں اب تمام لوگوں کی کال تو ریسیو نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگ میری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com اس پہ آپ جا کے پیشنٹ پورٹل پر آپ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو جو ڈیٹ دی جائے گی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ لیکن رمضان تھوڑا سا بیزی ہے، میں آپ کو پتہ ہے پھر روزے کے معاملات، اور پھر الحمدللہ ہم لوگ کے یہاں افطار کرواتے ہیں، افطار کے معاملات، اور پھر اس کے بعد ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے، پھر اس کے لیے آپ کے لیے وہ خزانے، وہ موتی چننا جو ہماری بیاس کے ہیں، اس کو نکالنا اور پھر آپ کو پیش کرنا، آپ کو دینا، اس کی اجازت کے ساتھ طریقے بتانا، اور یقیناً جو کچھ بھی اعمال آپ لوگوں کو تعلیم کیے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہے، اور اس عمل کا تعلق فلاں سلسلے سے ہے، اور اس عمل کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے، اور اس کے ترتیب یہ ہے، اس کا نقش یہ ہے، تو وہ سب کچھ میں آپ کو جو تعلیم کر رہا ہوتا ہوں الحمدللہ میرے بزرگوں کی طرف سے مجھے اس کی اجازت ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو چیز مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی میں آپ کو تعلیم کروں۔ جس طرح پہلے رمضان میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ہم پورے رمضان میں سیکھیں گے، جانیں گے اپنے سلسلے کی تعلیمات، سلسلے کی روحانیات، اور سلسلے کے اسباق، اور سلسلے کے عملیات کے نصاب۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا میں اسی ترتیب اور اسی طریقے سے آپ تمام لوگوں کو لے کر چل رہا ہوں، اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے اگر زندگی نے وفا کی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی عملیات کی یہی سیریز آپ کے لیے شروع کروں گا، جو ہر دن تو مشکل ہو جائے گا، لیکن ہفتے میں ایک دن آپ کے لیے وہ دن میں مخصوص کروں گا کہ جس میں آپ کے لیے خاص اعمال ہوں گے، اس کے عمل، اس کے طریقے کا، تاکہ بیاض شاذلیہ کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ بیاض شاذلیہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی بیاض آپ کی بنے کہ جس پہ آپ کو خود پر اور اس بیاض پہ رشک ہو، اور پھر آپ دعائیں دیں ہمارے بزرگوں کو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے کوئی شریعت کے کوئی مسائل ہوں، فقہ کوئی مسائل ہوں، تو شاہزاب اپنے چینل پہ یعنی شاذلی جواہر پر، یہ وہاں پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، وہاں پہ حکمت کے موتی بیان کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز اس میں موجود ہیں، ان کی تعلیمات جو ہمارے بزرگوں تک ان تک پہنچی یہ اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ لوگوں اگر ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو شاذلی جواہر کو آپ جوائن کر سکتے ہو،
اور شاذلی جواہر چینل ایک ایسا چینل ہے کہ جس میں آپ کو حکمت بھی ملے گی، طب بھی ملے گا، اور ماشاءاللہ یہ فارغ التحصیل ہیں، انہوں نے حکمت بھی پڑھی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ نسخے جات پہ بھی بہت احسن انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا اپنا بھی دواخانہ ہے، اور ماشاءاللہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اور ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی ان کو اجازتیں بھی ہیں۔ تو شاذلی جواہر چینل آپ اس کو جوائن کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید اس میں سیریز شروع کر سکیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیر بھائیوں کو آگے لاؤں۔ دیکھیں میری عادت، میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ بس میں ہوں، نہیں، میرے اندر میں ہے ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پیر بھائی جو اہل ہے، جو ہمارے مریدین ہوں، وہ آگے آئیں، وہ سامنے آئیں، وہ دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا ان سے فیض لے، میں ہی نہیں ہوں۔ میں تو اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام پیر بھائیوں کو آگے لے کر آؤں گا، اپنے مریدوں کو تعلیم و تربیت مکمل کر کے ان کو سامنے لے کر آؤں گا۔ میں تو یہاں سے بولتا ہوں، شاہ صاحب ہیں، شاذلی جواہر چینل ہے، آپ جوائن کریں۔ اچھا ہے بھائی، فیض بٹ رہا ہے، ہر جگہ سے بٹ رہا ہے، ہر نیٹ ورک سے بٹ رہا ہے، سمیٹنے والے تو بنو، اپنے دامن کو کشادہ تو کرو، اپنے سینے کو کشادہ تو کرو، اور لینے والے تو بنو، آپ کو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ملے گا، کہیں سے تھوڑا، کہیں سے بہت زیادہ، کہیں سے اور زیادہ۔ جس کی جتنی طلب ہے وہ اپنی طلب کو پوری کرے، جس کی جو تشنگی ہے وہ اس کو پورا کرے۔ تو شاہ صاحب سے اگر کوئی سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، میری طرف سے میرے شاگردوں کو، میرے مریدوں کو اجازت ہے۔ تو آپ لوگ شاذلی جواہر چینل زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد اس کو جوائن کر لیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ اس عملیات کو اپنے بیاض کی زینت بنا رہے ہیں، تو وہ لوگ کل کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ کل ان کو ایک ایسا عمل ملنے والا ہے کہ جس کی تلاش ابھی کی نہیں، برسوں کی ہے، آج کے لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے ہے کہ جس وقت کو اس عمل کی ضرورت تھی۔ تو کل پاکستانی ٹائم کے مطابق انشاءاللہ رات 10 بجے سے 11 بجے تک میں وہ عمل لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ کوئی بات کرنی تھی؟ پیشنٹ پورٹل تو لوگوں نے ماشاءاللہ جوائن کر لیا زیادہ زیادہ۔ تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹرانسمیشن میں آئے اور شریعت کے رنگ علماء کے سنگ میں آپ نے اپنی خدمات کو انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ جمعے کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تنگ و پریشان کروں گا اپنے ناظرین کے لیے۔ اللہ یہ محبتیں قائم بھی رکھیں، اتنا اعتماد اور اتنی محبت اور اتنی شفقت اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت کے ساتھ قائم رکھے، آمین۔ اور ہم آپ سے فیضیاب ہوتے رہیں اور آپ کی محبتیں ہم سمیٹتے رہیں۔ اور جو سیریز ہم نے شروع کری ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ سبحان اللہ، اس بارے میں تو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کیا جود و سخا کا سلسلہ جاری ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سخی آدمی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، نہیں ایسی بات نہیں، ہم تو مطلب خیر حضور بس کے ہاں۔ مطلب ایسا معاملہ کہ پہلے رمضان سے آج تک آج 13 ایپیسوڈز ہو چکی ہیں، چکی ہیں ماشاءاللہ۔ تو مطلب ہر ایپیسوڈ میں خزانے ایسے لٹائے جا رہے ہیں کہ جس پر ایک ایک خزانے کو ایک ایک ایپیسوڈ میں جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے تا حیات خدمتیں کی ہیں، اور جب جا کر وہ ایک عمل ملا ہے۔ آج 13 دن ہو گئے، آپ کا سخا کا جو دریا ہے وہ چل ہی رہا ہے، اور پھر نئے آپ فرما رہے ہیں کہ اب 30 تاریخ تک یہ چلتا رہے گا اور اس کے بعد تا حیات چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ یہی سلسلے کی تعلیمات ہیں، یہی سلسلے کی امانتیں ہیں، یہی سلسلے کی روحانیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاذلی آستانہ، تاریخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے۔ آمین آمین۔ چلیں مجھے اب اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔